بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں بیوی سے ہم بستر کرنے کی سزا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ ایک صحابی سے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری ہو گئی۔ ناظرین، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بعد انسان کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات تو ہم سبھی کو معلوم ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کو ان تمام چیزوں سے روکا گیا ہے۔ ان میں میاں بیوی کا آپس میں جنسی تعلق بھی قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ روزہ کے بعد ان تعلقات کو بحال کر دیا جاتا ہے، لیکن ان اوقات کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی 60 روزے رکھنا لازم ہوتا ہے۔ اور اگر کسی انسان میں طاقت نہ ہو، یعنی کہ وہ بوڑھا ہو یا بیمار ہو، تو ایسے شخص کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ بنیادی مسائل زندگی کو جاننا بطور مسلمان ہمارا پہلا فریضہ ہے۔ کم از کم ہمیں پاکی اور ناپاکی کے مسائل سے لازماً آگاہ ہونا چاہیے، یعنی وہ فرق ہے جس سے انسان اور جانور میں امتیاز ہوتا ہے۔ بہرحال اگر میاں بیوی فرض روزے کی حالت میں رضامندی سے جمع کر لیں تو ان پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوئیں گے۔ اگر خاوند زبردستی قول کر دے تو خاوند پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے اور بیوی پر صرف قضا ہوگی۔ اس طرح اگر بیوی جمع کے لیے مجبور کرے تو قضا اور کفارہ بیوی پر ہوگا، جبکہ خاوند پر صرف قضا ہوگی۔ رمضان المبارک میں صرف راتوں میں عورت سے ہم بستری اجازت دی گئی ہے۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کا ارشاد ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے چاہا کرو۔ دی گئی آیات کریمہ میں بڑے واضح انداز سے ماہ رمضان میں صرف رات کے اوقات میں ہی جمع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی حالت روزہ میں جمع کرتا ہے تو اس کے کفارہ اور قضا واجب ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفارہ کا جو طریقہ مقبول ہے وہ درج ذیل ہے۔ عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ وہ جل گیا۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی کہ میں رمضان میں دن کے وقت اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا جس کو عرق کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ جل جانے والا کیوں ہے؟ عرض گزار ہوا کہ میں ہوں۔ فرمایا کہ اسے خیرات کر دو۔ دار ابن کثیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک شخص مجلس میں آیا اور عرض کیا کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے عرض کیا کہ میں رمضان المبارک میں بحالت روزہ اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا کوئی غلام ہے جسے تو اس کے کفارے میں آزاد کر دے؟ وہ عرض کرنے لگا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ پھر وہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا کھجور کا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، سائل کہاں گیا؟ وہ کہنے لگا، حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تھیلا لے جا کر اور خیرات کر دے۔ وہ کہنے لگا، خیرات تو اس پر کروں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ خدا کی قسم، مدینے کی اس پوری بستی میں مجھ سے بڑھ کر کوئی محتاج نہیں۔
इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम मुस्कुराए, यहाँ तक कि दंदान मुबारक अंदर तक नज़र आने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे ले जा और अपने घर वालों को खिला, तेरा कफ़ारा अदा हो जाएगा। कज़ा का तरीका ये है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद एक रोज़ा रखा जाएगा, जबकि कफ़ारा का तरीका ये है कि जिस शख्स पर कफ़ारा वाजिब है, अगर कुदरत रखता है तो एक ग़ुलाम आज़ाद करेगा। आजकल चूँकि ग़ुलामी का ख़ात्मा हो चुका है, लिहाज़ा कफ़ारा की ये सूरत गैर मुयस्सर है। या 60 दिन के मुसलसल रोज़े रखे या 60 मिस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिलाए। नाज़रीन, ये वाक़या हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है कि जब इसकी चीज़ इस अतात ना हो, जितनी चीज़ हो इतने में इसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन तमाम चीज़ों को वक़्त पर पूरा करें, और जब वक़्त आए कि हमारे पास इतनी इस्तात हो